قرآن ایک ایسی کتاب جو 23 سال کے عرصے میں نازل ہوئی، آج دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک یہ بالکل ویسی ہی ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ یہ معجزہ آخر ہوا کیسے؟ آئیے اس حیرت انگیز سفر پر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسے بکھرے ہوئے اوراق اور لوگوں کے سینے ایک کتاب میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئے۔ تو ذرا تصور کیجئے، سال 632 عیسوی کا ہے، جنگ یمامہ کا میدان۔ مسلم فوج نے ابھی ایک بڑی فتح حاصل کی ہے، لیکن کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ جشن اور نعروں کے بجائے ہوا میں ایک عجیب سی، ایک انجانی سی دہشت ہے۔ دراصل اس فتح کی قیمت بہت بھاری تھی، ایک ایسی قیمت جسے صرف ایک ہلا کر رکھ دینے والے عدد میں بیان کیا جا سکتا ہے: 700۔ 700! اور یہ صرف کوئی گنتی نہیں تھی، یہ علم کی ایک پوری نسل کا نقصان تھا۔ 700 حافظ، وہ لوگ جنہوں نے پورا قرآن اپنے دلوں میں محفوظ کیا ہوا تھا، جو چلتے پھرتے قرآن تھے، ایک ہی جنگ میں شہید ہو گئے۔ اچانک یہ فتح شکست جیسی لگنے لگی تھی۔ اور وہیں اس بحران کے لمحے میں ایک خوفناک سوال نے جنم لیا۔ کیا ہوتا ہے جب ایک مقدس متن حافظے میں زندہ ہو اور وہ حافظے ایک ایک کر کے ختم ہونے لگے؟ اس سوال نے تاریخ کا رخ ہی بدل دیا۔ اب یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ اتنا بڑا بحران کیوں تھا، ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں قرآن کو محفوظ رکھنے کے لیے کیسا شاندار نظام قائم کیا تھا۔ اسے ایک دو رخی نظام کے طور پر سوچئے جو ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ ایک طرف تھا زبانی تحفظ، صحابہ ہر آیت کو حفظ کرتے، اسے عوام میں پڑھتے اور پوری جماعت اس کی تصدیق کرتی۔ دوسری طرف تھا تحریری تحفظ، آیات کو ہر اس چیز پر لکھا جاتا جو دستیاب تھی، کھجور کے پتے، چپٹے پتھر، اونٹ کے شانے کی ہڈیاں۔ یہ دونوں نظام ایک دوسرے کی جانچ پڑتال کا کام کرتے تھے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے ایڈیٹر ان چیف تھے۔ جب وحی آتی وہ اپنے قابل اعتماد کاتبوں کو بلاتے، وہ لکھواتے، کاتب لکھتے، پھر انہیں وہ واپس پڑھ کر سنانا ہوتا تھا۔ آپ سنتے، کسی بھی غلطی کو درست کرتے، اور یہ سلسلہ تب تک چلتا جب تک کہ وہ بالکل ٹھیک نہ ہو جائے۔ یہ صرف لکھنا نہیں تھا، یہ ایک مقدس، انتہائی سخت عمل تھا۔ اور اس اہم کام کے لیے آپ کو بہترین لوگوں کی ضرورت تھی۔ زید بن ثابت جیسے نوجوان ذہین لوگ، یہ کوئی عام لوگ نہیں تھے، انہیں خاص طور پہ اس عظیم ذمہ داری کے لیے تربیت دی گئی تھی۔ تو یہ نظام تھا پیغمبر اکرم کی زندگی میں، لیکن ان کے وصال کے بعد جنگ یمامہ کا وہ بحران آ گیا، اور اچانک یہ وقت کے خلاف ایک دوڑ کی طرح محسوس ہونے لگا۔ سوال یہ تھا کہ وہ اس نئے بہت بڑے چیلنج کا سامنا کیسے کریں گے۔ یہ عمر بن الخطاب تھے جنہوں نے اصل خطرے کو بھانپا۔ وہ تاریخ جانتے تھے، انہوں نے دیکھا تھا کہ پچھلی قوموں کے ساتھ کیا ہوا تھا جنہوں نے اپنی کتابوں پر جھگڑا کیا اور آخرکار الگ الگ نسخے بنا لیے۔ وہ پرعزم تھے کہ مسلمانوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا۔ یہی خوف، یہی دور اندیشی آگے جو کچھ ہوا اس کی محرک بنی۔ اور یوں پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر کے تحت ایک بہت بڑا منصوبہ شروع کیا گیا۔ مقصد واضح تھا، قرآن کے ہر ایک تحریری ٹکڑے کو جمع کرنا، اسے زندہ حافظوں کی یادداشت سے ملانا اور ان سب کو پہلی بار ایک واحد مکمل نسخے میں جمع کرنا۔ اور زید کی کمیٹی نے جو نظام استعمال کیا وہ سچ پوچھیں تو ناقابل یقین ہے۔ یہ ایک سخت 3 سطحی تصدیقی عمل تھا۔ پہلے ایک حافظ ایک آیت پڑھتا، دوسرا اس تلاوت کا نبی اکرم کے دور کے کسی تحریری ٹکڑے سے ملنا ضروری تھا، اور تیسرا 2 آزاد گواہوں کو قسم کھانی پڑتی تھی کہ انہوں نے نبی اکرم کو وہی آیت پڑھتے سنا ہے۔ صرف تب جب یہ تینوں شرائط پوری ہوتی اسے شامل کیا جاتا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ سارا کام عوام کے سامنے مدینہ کی مرکزی مسجد میں کیا گیا، مکمل شفافیت۔ اس سارے محنت کا نتیجہ ایک شاہکار قرآن کا سب سے پہلا مکمل تصدیق شدہ ماسٹر نسخہ جسے خلفاء کے پاس محفوظ رکھا گیا۔ ایک بہت بڑی کامیابی، لیکن کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، ایک نیا باب شروع ہونے والا تھا۔ تو کئی دہائیاں گزر گئیں، اسلامی سلطنت ناقابل یقین رفتار سے پھیل رہی تھی۔
اور یہ کامیابی، یہ پھیلاؤ اپنے ساتھ ایک بالکل نیا اور غیر متوقع مسئلہ لے کر آیا۔ ذرا اس پھیلاؤ کو دیکھیں۔ حضرت ابو بکر کے دور میں عرب متحد ہوا، حضرت عمر کے دور میں فارس اور روم کی سلطنتوں کے بڑے حصے فتح ہوئے، حضرت عثمان کے زمانے تک سلطنت شمالی افریقہ سے لے کر وسطی ایشیا تک پھیل چکی تھی، اور ان تمام نئے لوگوں کے ساتھ نئی ثقافتیں اور سب سے اہم عربی کے مختلف لہجے آئے۔ اور یہیں سے مسئلہ شروع ہوا۔ سرحد پر ایک فوجی کیمپ کا تصور کریں۔ شام کا ایک سپاہی عراق کے ایک سپاہی کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے۔ وہ دونوں ایک ہی آیت پڑھ رہے ہیں، لیکن ان کے علاقائی لہجوں کی وجہ سے وہ تھوڑی مختلف لگ رہی ہے، اور وہ بحث کرنے لگتے ہیں، نہیں میں اسے صحیح پڑھ رہا ہوں، نہیں میں۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا اختلاف نہیں تھا، یہ پوری فوج کے اتحاد کے لیے خطرہ بن رہا تھا۔ جب ایک کمانڈر حذیفہ نے میدان جنگ میں اپنی آنکھوں سے یہ افراتفری دیکھی تو وہ گھبرا گئے۔ وہ فوراً مدینہ پہنچے اور خلیفہ عثمان سے فوری درخواست کی۔ انہوں نے کہا، اس امت کو بچا لیجئے قبل اس کے کہ وہ اپنی کتاب کے بارے میں اختلاف کرنے لگیں، بالکل ویسے ہی جیسے ان سے پہلے یہودیوں اور عیسائیوں نے کیا۔ حضرت عثمان فوراً صورتحال کی سنگینی کو سمجھ گئے۔ وہ جانتے تھے کہ ایک واحد متحد معیار کی ضرورت ہے، ایک ایسا معیار جو ایک عالمی برادری کے لیے متن کو یکجا کر دے۔ تو آپ کس کو بلاتے ہیں؟ ظاہر ہے زید بن ثابت کو۔ انہیں دوبارہ ایک کمیٹی کی قیادت سونپی گئی۔ انہوں نے حضرت ابوبکر کے دور کا وہ اصلی ماسٹر نسخہ منگوایا، لیکن اس بار مقصد معیاری بنانا تھا۔ انہوں نے کئی نئی کاپیاں تیار کی، سب کو ایک ہی لہجے کے مطابق معیاری بنایا گیا۔ قریش قبیلے کا مکی لہجہ، نبی اکرم کا اپنا لہجہ، اور پھر آیا سب سے مشکل حصہ۔ مستقبل کے تمام تنازعات کو روکنے کے لیے خلیفہ عثمان نے حکم دیا کہ باقی تمام ذاتی مختلف نسخوں کو اکٹھا کیا جائے اور جلا دیا جائے۔ یہ ایک جرأت مندانہ فیصلہ تھا، اور کچھ لوگوں کے لیے مشکل بھی، لیکن یہ کام کر گیا۔ یہ نئے معیاری نسخے سلطنت کے ہر بڑے شہر دمشق، کوفہ، بصرہ بھیجے گئے۔ اس نے تمام مسلمانوں کے لیے ہر جگہ ایک واحد متحد متن قائم کر دیا۔ تو جب ہم اس پورے سفر پر نظر ڈالتے ہیں تو یہ حیرت انگیز ہے۔ یہ ایک کہانی ہے کہ کس طرح ایک کے بعد ایک بحران نے انتشار کے بجائے ایک مضبوط متحد متن کو جنم دیا۔ اسے اس طرح سوچئے، حضرت ابوبکر کے تحت منصوبے نے مواد کو محفوظ کیا۔ اس نے یقینی بنایا کہ ہر آیت محفوظ ہو جائے۔ حضرت عثمان کے تحت معیاری بنانے کے عمل نے تلاوت کو محفوظ کیا۔ اس نے یقینی بنایا کہ ہر کوئی اسے ایک ہی طرح سے پڑھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا کے مسلمان فرقے یا علاقے سے قطع نظر بالکل ایک ہی قرآن پڑھتے ہیں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ان ابتدائی عثمانی نسخوں میں سے کچھ آج بھی موجود ہیں جو 1400 سال سے زیادہ عرصے سے متن کی بھوتک تصدیق کرتے ہیں، جو ہمیں ایک آخری سوچ پر چھوڑ جاتا ہے۔ ہم ڈیجیٹل معلومات کے دور میں رہتے ہیں نا، لامحدود ورژنز، ایڈٹس اور اپڈیٹس کا دور۔ تو کسی متن کا اتنی جان بوجھ کر، اتنی احتیاط سے، صدیوں کی انسانی کوششوں سے متحد اور محفوظ کیے جانے کا آخر کیا مطلب ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔